نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورحمتي وسعت كل شيء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما مختصر حمد و ثنا کے بعد اللہ پاک نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا، اس کا خالق مالک اور رازق وہی ہے، ہر چیز کی ضروریات، اس کے رزق کا اہتمام، اس کے کھانے کا اہتمام، اس کے پینے کا اہتمام، اس کے رہنے سہنے کا اہتمام اور انتظام اپنے ذمہ لیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مگر انس و جنس کی تخلیق کا مقصد اس کی عبادت کرنا ہے۔ رزق کی ذمہ داری، ضروریات کی ذمہ داری اللہ نے لی اور اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے اللہ نے اسے راہ دکھا دی۔ مختلف ادوار کے اندر انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو مبعوث فرما کر اس اصل منزل، اس کے اصل گھر کا راستہ اور طریق بتا دیا۔ یہ ساری چیزیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، یہ سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ اس لیے جب بھی کسی کی ملاقات ہوتی ہے، اگر بیمار ہے تو آپ اس سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں یا دعا کریں اللہ رحمت فرمائے۔ مقروض ہے، آپ پوچھیں تو وہ یہی کہے گا دعا کریں اللہ رحمت فرمائے۔
معاشی اور کاروباری معاملات میں نقصان کا شکار ہو گیا، آپ کو اس کی خیریت اور افسوس کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ یہی کہتا ہے کہ دعا کریں اللہ رحمت فرمائے۔ بیمار کی تیمارداری کے لیے جائیں، اس سے پوچھیں تو وہ یہی کہے گا کہ دعا کریں اللہ رحمت فرمائے۔ ہر چھوٹا بڑا امیر غریب عربی اجمی سب اللہ کی رحمت کا سوال کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت کے ہی محتاج ہیں۔ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی کھا نہیں سکتا، اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی پی نہیں سکتا، اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی چل نہیں سکتا، کوئی سو نہیں سکتا، کوئی بیدار نہیں ہو سکتا۔ سب یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں اور اس کی رحمتیں ہیں کہ تمام تر معاملات چل رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ امسک عندہ 99 جزءا، اللہ رب العالمین نے ان 100 حصوں کو تقسیم کیا، ان میں سے 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے۔ وَأَنزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، اور ان رحمت کے 100 حصوں میں سے صرف ایک حصہ زمین پر اتارا، جس کی وجہ سے جانور اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، پرندے اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، درندے اپنے بچوں سے، انسان اپنے بچوں سے، یہ ساری مخلوقات اپنی اولاد سے اپنے بچوں سے رشتہ داریاں قائم ہیں۔ بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے، بہن بہن سے محبت کرتی ہے، باپ بیٹے کی محبت، بیٹے کی باپ کے ساتھ محبت، ماں بیٹی، بیٹی ماں کے ساتھ، یہ رشتہ داریاں، یہ تعلق، یہ دوستیاں، یہ ہمسائے گیریاں، یہ ساری اسی ایک محبت کے اس جز کا نتیجہ ہے کہ سب آپس میں محبت کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے 99 حصے اپنے پاس رکھے جو اپنے بندوں کے اوپر اللہ شفقت اور محبت اور رحمت فرمائے۔ یہ کتنا عظیم اللہ رب العالمین کی یہ محبت اور رحمت ہے کہ ساری دنیا کے جو بھی معاملات ہیں ہم محتاج ہیں اسی کی رحمت اور اس کی محبت کی۔ اس کی رحمت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ آخرت کی کامیابی کا معیار بھی اللہ کی رحمت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا تو صحابہ نے سوال کر دیا بلا انت یا رسول اللہ، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں، ولا انا حتی یتغمدنی اللہ برحمتہ، جب تک اللہ تعالیٰ مجھ پر بھی رحمت نہ فرمائے اس وقت تک میں جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو ہم سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کی بندوں کے ساتھ کس قدر مہربانی اور رحمت کا معاملہ ہے کہ ایک بندہ صرف ارادہ کرتا ہے وَمَنْ حَسَنَ وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، فرمایا کسی بندے نے ایک نیک کام کرنے کا ارادہ فرمایا وَلَمْ يَعْمَلْهَا، لیکن وہ نیکی، وہ نیک کام، وہ اچھا کام کیا نہیں، اللہ پاک اس نیت کے بنیاد پر کتبت لہو حسنۃ، اللہ رب العالمین اس کے کھاتے میں ایک نیکی لکھوا دیتے ہیں کہ میرے بندے نے نیکی کا ارادہ تو کیا مگر نیکی کی نہیں۔ فَإِنْ عَمِلَهُ كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا،
پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر وہ نیکی کا جو اس نے ارادہ کیا اور اس پہ عمل بھی کر لیا تو اللہ ایک نیکی نہیں بلکہ اس کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور صرف 10 نہیں بلکہ اس کی نیت پر اللہ بڑھا چڑھا کر اسے نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، ایک بندے نے برائی کا، گناہ کا، اللہ کی نافرمانی کا ارادہ کیا، وَلَمْ يَعْمَلْهَا، لیکن اس کے دل میں خیال آ گیا، اللہ سے ڈر گیا کہ کہیں اس گناہ کی وجہ سے قیامت کے دن رسوا نہ ہو جاؤں، ندامت اور شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، برائی کا ارادہ کیا، وَلَمْ يَعْمَلْهَا، لیکن وہ برائی کا کام کیا نہیں، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ، اللہ رب العالمین اس کے لیے عِندَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، جس نے برائی کا ارادہ کیا لیکن گناہ نہیں کیا تو اللہ پاک اس کی اس ارادے اور پھر اس ارادے سے ہٹ جانے پر اللہ اس کے کھاتے میں ایک نیکی لکھوا دیتا ہے، اللہ اسے ایک نیکی عطا کر دیتا ہے۔ کس قدر اللہ رب العالمین کی مہربانی۔ وَمَنْ حَمَّ بِسَيِّئَةٍ حَسَنَةٍ، جو نیکی کا ارادہ کرے اللہ پاک اسے نیکی عطا فرمائے، لیکن وَمَنْ حَمَّ بِسَيِّئَةٍ، اور اگر کوئی برائی کا ارادہ کرے تو اللہ گناہ نہیں لکھواتا، بلکہ جب وہ اس برائی اور غلط کام کو چھوڑ دیتا ہے، نہیں کرتا، تو اللہ بجائے اس گناہ کے اسے اللہ نیکی عطا فرماتا ہے۔ لیکن اگر وہ بندہ گناہ کا کام کر بھی لیتا ہے تو اللہ پاک کا فرشتہ رک جاتا ہے۔ ان صاحب الشمال، فرمایا دائیں ہاتھ والا نہیں، بائیں ہاتھ والا، بائیں جانب والا، جو گناہ لکھنے والا، جو خطائیں کرنے والا ہے، لا يرفع الاقلام لا يرفع القلم، فرمایا وہ قلم لے کے بیٹھا رہتا ہے، نہیں لکھتا، شاید اس کے دل میں خیال آ جائے کہ جس اللہ نے مجھے کس قدر نعمت عطا فرمائے، جس اللہ نے مجھے بولنے کے لیے زبان عطا فرما دی، جس اللہ نے مجھے دیکھنے کے لیے اللہ پاک نے آنکھ عطا فرما دی، سننے کے لیے اللہ پاک نے خوبصورت کان عطا فرما دیے، اللہ پاک نے دل و دماغ کی نعمت عطا فرما دی، جس اللہ نے مجھے چلنے کی نعمت عطا فرما دی۔ کتنے لوگ ہیں آنکھیں موجود ہیں مگر دیکھ نہیں سکتے، کتنے لوگ ہیں کان ہیں مگر سن نہیں سکتے، کتنے لوگ ہیں زبان موجود ہے لیکن بول نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین کی اس قدر میرے اوپر مہربانیاں، کھانے کو اللہ نے دیا، پینے کو اللہ نے دیا، سلایا اللہ نے، جگایا اللہ نے، خوشیاں اللہ نے عطا فرمائے، خوشحالیاں عطا فرمائے، جسے اللہ نے میرے اوپر اپنی رحمت کی برسات برسا دے، کیا میں اس رب کا نافرمان بن جاؤں؟ اللہ کی نافرمانی کر بیٹھا، اللہ کا نافرمان بن گیا، میں نے گناہ کر دیا۔ فرمایا فرشتہ نہیں لکھتا، شاید اس کے دل میں خیال پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کی رحمت کا سوال کر بیٹھے، کتنا بڑا مجرم تو گناہگار کیوں نہ ہو، لیکن جب اللہ کی رحمت سے امید لے کر آتا ہے اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ کتنا مہربان ہے، اس کی رحمتوں کا عالم یہ ہے کہ برائی کا ارادہ کرے برائی نہیں لکھی جاتی جب تک کہ کرے نہیں، اور نیکی کا ارادہ کرے نیکی کی نہیں مگر اللہ نیکی لکھوا ہی دیتا ہے۔ یہ رب کی مہربانیاں ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے مخلوقات پیدا کرنے سے پہلے اللہ پاک نے اپنے عرش پر لکھ دیا ان رحمتی سبقت غضبی، سنو میری رحمت بڑی وسیع ہے،
میرے غصے کو بھی خراش کر گئے، رحمت سبقت لے گئی میرے غصے پر بھی، مجھے میری رحمت بڑے وسیع، اللہ پاک نے اپنے عرش پر لکھوا دیا کہ میری رحمت کا امید لے کر، میری رحمت کی امید لے کر جب بندہ مجھ سے آتا ہے، مانگتا ہے، میں رب عطا کرتا ہوں۔ اس لیے فرمایا جا رب عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو میں بخشنے والا بڑا مہربان ہوں، میری رحمت بڑی وسیع ہے۔ آ جاؤ مایوس یا نہ ہونا، مایوس نہ ہو جاؤ، پریشان نہ ہو جاؤ، تمہارا رب بڑا مہربان ہے۔ اللہ اپنی رحمت کی خوشخبریاں سنا ہے۔ کتنے بڑے گناہگار، کتنے بڑے خطاکار، جوہینہ قبیلے کے خاتون آ کر نبی علیہ السلام سے عرض کرتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، طہرنی یا رسول اللہ، اگر عرض کرتے ہیں طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خطا ہو گئے، اللہ کے نبی مجھ سے گناہ ہو گیا، اللہ کے نبی مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، بڑی سیاہ کاری ہو گئی، طہرنی یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کے اصرار پر اللہ پاک نبی محمد کریم علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا اور اسے حد لگائے گئے۔ جب حد لگ گئے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آپ آگے بڑھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو صلی علیہا یا رسول اللہ وقد زنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس خاتون کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آپ آگے بڑھ رہے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں کہ اس کا بڑا گناہ ہے، اس نے بڑی خطا کر دے، اس نے بد فعلی کر دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا گناہ کر چکے، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آپ آگے بڑھ رہے ہیں۔ رحمت تعالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہلن یا عمر، مہلن یا عمر، اے عمر چھوڑ دو مجھے میرے حال پہ، تمہیں پتہ نہیں اس عورت نے کیسی توبہ کی ہے۔ لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتهم، اے عمر فاروق آپ مجھے اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے روک رہے ہیں، اس نے رب کو ایسا منا لیا ہے، ایسی اللہ سے لو لگا لی ہے، ایسی توبہ کی ہے، اگر مدینہ کے باغی اور پاکی سرکش لوگوں 70 لوگوں پر اگر اس توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو سارے کے سارے گناہوں سے پاک ہو جائے مگر توبہ اور بھی باقی بچ جائے۔ کس قدر مہربان ہے، اس نے فرمایا رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، ہر چیز سے وسیع ہے۔ ہم سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں اس کی رحمت کے، اس کی رحمت کے بغیر کچھ بھی نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، سب کچھ اس کی رحمت کے ساتھ ہے۔ اگر وہ پانی ہی روک لے، افإما یاتکم بماء معین، ایک پانی بھی روک لے تو ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ پانی لے کر آئے، یہ اس کی رحمت ہے، اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ نے اپنی رحمت اپنے اوپر واجب کر دی۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کر دیا۔ جب بندہ اللہ کی رحمت سے امید لے کر آ کر اللہ سے درخواست کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، جو پریشانی ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، کوئی دکھ ہے، آ کر اللہ کے حضور اس کی رحمت کی امید لے کر آتا ہے، اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ پاک یہ بشارتیں، یہ خوشخبریاں سنا رہے ہیں کہ میرے بندو اللہ کی رحمت سے نامید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ پاک نے اپنے عرش پر لکھوا دیا، عرش پر لکھ دیا کہ میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، اللہ کی رحمت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی رحمت کے بغیر تو انسان سانس بھی نہیں لے سکتا،
اس کی مہربانی ہے، اگر ہوا بند کر دے تھوڑی سی حبس ہو جاتی ہے، کیا حال ہوتی ہے؟ پرندے بھی منہ کھول کر اپنے پروں کو حرکت دے رہے ہوتے ہیں، سانس ہانپ رہے ہوتے ہیں، جانوروں کو دیکھیں ہانپ رہے ہوتے ہیں، انسان ہے تڑپ رہے ہیں، بے حال ہیں، بے چین ہیں، بے سکون ہیں۔ ایک صرف ہوا بند کر دی ہم سے ہو گئی۔ انسان تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم سب اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اس کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، بڑی وسیع ہے۔ ہم نے جہاں اللہ کی عبادت کرنی تھی، جو ہمارا مقصد تھا، ہم نے اسے چھوڑ کر ہم اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جس کی ذمہ داری اللہ نے خود لی۔ رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی، روزی کی ذمہ داری اللہ نے لی، کھانے پینے پہنے لباس ضروریات زندگی کی ذمہ داری اللہ نے لی، لیکن ہم اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جس کی ذمہ داری اللہ نے لی، اور جو ہمارا مقصد تھا ہم نے اسے بھلا دیا۔ ہر چیز کو رزق دینے والا اللہ ہے، چاہے وہ پرندے ہیں، وہ درندے ہیں، وہ جانور ہیں، وہ حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، سب کو روزی دینے والا اللہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں تھا اللہ تیری اتنی مخلوقات، ان گنت بے شمار مخلوقات ہیں، اللہ تو سب کو کیسے روزی دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی چوٹی پہ چلے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی چوٹی پہ گئے، ایک بہت بڑی چٹان پڑی، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام اس چٹان پر اپنا عصا مارے، اپنی لکڑی مارے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس چٹان کو اپنی لکڑی سے مار مار کے بالکل قیمہ بنا دیا، ریت کے ذرات کی راہ کچرا ہو گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام اب ذرا غور سے اس میں دیکھیے کیا چیز آپ کو نظر آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب غور سے دیکھتے ہیں اس کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا ہے وہ چل رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام آپ ذرا اس کیڑے کے قریب اپنے کان لگائیے، سنیں یہ کیڑا کیا کہہ رہا ہے۔ وہ کیڑا حشرات الارض وہ کیا کہہ رہا ہے سبحان من یرانی سبحان من یرانی ویرزقنی ولا ینسانی سبحان من یرانی ویرزقنی ولا ینسانی۔ میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ وہ مہربان اللہ جو مجھے ہر وقت مجھے کھانا بھی دیتا ہے، مجھے اس جس وقت بھوک لگتی ہے مجھے اللہ پاک روزی پہنچاتا ہے۔ ولا ینسانی آج تک اللہ بھولا بھی نہیں ہے۔ اس چٹان پتھر کے اندر کہیں کیڑا باہر جانے کو نکلنے کو اس کا کوئی راستہ نہیں، اس کے اندر باہر نکلنے سے کوئی راہ نہیں، وہ کہاں جائے کہیں روزی ڈھونڈے، لیکن اس کو اللہ کی رحمت کے اوپر اتنا امید و یقین ہے۔ میں جہاں بند بھی ہوں اللہ پاک نے مجھے اس مضبوط چٹان پتھر کے اندر بند کر دیا ہے، تو اس کی رحمت سے اللہ مجھے روزی پہ پہنچائے گا، اپنی مہربانی سے یہاں روزی بھی پہنچائے گا۔ وہ اللہ کی رحمت کی امیدوار، اللہ کی رحمت کی امید رکھے ہوئے اللہ پاک نے اسے روزی دے دی، لیکن ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے، اپنی محنتوں پہ ہمیں بھروسہ کر لیا، اپنی کوششوں پہ اپنا بھروسہ کر لیا کہ ہمارے کمالات ہیں، ہم چاہتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہمارے اندر یہ فن، یہ ہمارے اندر صلاحیت ہے، ہم اپنی طاقتوں کو سامنے رکھتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت کی امید چھوڑ بیٹھے۔ ہم سے تو ایک چھوٹا سا کیڑا وہ بھی بہتر ہے کہ جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے، مضبوط پہاڑ اور چٹان کے اندر موجود ہے، اسے یقین ہے یہاں میرے رب نے میرا گھر بنایا ہے، جہاں سے میرے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، تو اللہ میری ضرورت بھی یہاں پوری کرے گا، میری روزی کا اہتمام میرا رب ہی کرے گا۔ جس روزی کا ذمہ اللہ نے لیا ہے ہم اس کے پیچھے ایسے پڑ گئے۔ لا یبال المرء ما اخذ من الحلال ام من الحرام، حلال و حرام کی پرواہ نہیں ہے، بس ہمارے پاس پیسہ، پلاٹ، پارٹیاں، بنگلے،
فقط بس ہونے چاہیے، دنیا کا حص لگ گیا، دنیا کا حص چھوڑ بیٹھے اپنے مقصد کو، جو ہمارا مقصد تھا، جو ہمارا اصل گھر تھا، ہم اس کی طرف ہم نے توجہ ہی نہیں دی۔ اور پھر کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ پشیمانی ہوگی، پشیمانی ہوگی، کیونکہ اللہ کی رحمت کے بغیر کامیابی ممکن نہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ ایک شخص ایک بستی میں رہتا ہے، اللہ کی عبادت میں مصروف، دن میں روزہ، رات میں تہجد، اللہ کی عبادت، ذکر و اذکار میں مصروف، حتیٰ کہ اس بستی کے لوگ اللہ کی بغاوت کرنے والے، نافرمانی والے ہو گئے۔ اس نے دعا کی، اللہ یہاں پہ بغاوت، لوگوں میں سرکشی پھیلتی چلی جا رہی ہے، اللہ مجھے ایسی جگہ پہ پہنچا دے جہاں میں اکیلا تیری عبادت کروں، تاکہ تیری عبادت میں کوئی خلل نہ آئے، کہیں کمی نہ آ جائے۔ اللہ پاک نے اس کی دعا کو قبول کر کے سمندر کے اندر ایک چٹان پہ اسے بٹھا دیا، اس کا مصلی وہاں، اور وہاں پہ اللہ پاک نے اس کے کھانے کا بھی انتظام، اس کے پینے کا بھی انتظام، اللہ پاک نے مصلی کے پاؤں کی طرف ایک چشمہ جاری کر دیا میٹھے پانی کا، وہاں سے وہ پانی پیتا بھی ہے، وضو بھی کرتا ہے۔ اور مصلی کے محراب کی جانب اللہ پاک نے انار کا ایک پودا لگا دیا، صبح وہ توڑتا ہے، کھاتا ہے، روزہ رکھتا ہے، جب شام ہوتی ہے تو دوسرا پھل تیار ہو چکا وہ توڑ کر افطار بھی کرتا ہے، دن کو روزہ، رات کو تہجد، رات کی نماز عبادت، حتیٰ کہ عبادت کرتے کرتے ایک دن نہیں، ایک سال نہیں، 10 سال نہیں، 500 سال گزر گئے۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہے، اللہ عبادات میں سب سے زیادہ تجھے پسند سجدہ ہے، اللہ جب میں سجدے کی حالت میں جاؤں، جب میری موت کا وقت آئے، میں سجدے کی حالت میں ہوں اور سجدے میں میری موت ہو جائے، بس میں سجدے میں پڑا رہوں۔ کل قیامت کے دن لوگ اٹھیں گے، کوئی کسی قبرستان سے اٹھ کے آئے گا، کوئی کسی صحرا سے اٹھ کے آئے گا، کوئی کسی میدان سے اٹھ کر آئے گا، کوئی کہیں جنگل سے اٹھ کے آئے گا، کوئی کہیں وادی سے اٹھ کے آئے گا۔ اللہ قیامت کے دن جب میں اٹھوں گا تو سجدے کی حالت سے اٹھ کر اللہ تیری دربار میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اللہ پاک نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، یہ سجدے کی حالت سے اٹھ کر اللہ کی عدالت میں آئے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا، میرا بندہ ادخل الجنت برحمتہ، میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا۔ وہ کہے گا، اللہ آج بھی تیری رحمت سے جاؤں تو پھر 500 سال کی میری عبادت، میری محنت کہاں ہے؟ میں نے تو ذخیرہ بنا دیا، میں نے تو نیکیوں کے پہاڑ جمع کر دیے، میں نے نیکیوں کے ذخائر لے کر آیا، اللہ میرے پاس نیکیوں کے ذخیرے موجود، اگر پھر بھی تیری رحمت سے جنت کا داخلہ ہے تو پھر مجھے اتنی نیکیاں کرنے کی کیا ضرورت؟ اسے اپنی نیکیوں پہ بھروسہ ہو گیا، اللہ کی رحمت کا انکار کرنے لگا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم میری رحمت کے اوپر امید نہیں رکھتا تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا، ترازو قائم ہو گیا، ایک پلڑے میں آنکھ کی نعمت رکھ دی، دوسرے پلڑے میں 500 سال کی عبادتیں، جب اس کا وزن کیا گیا تو وہ آنکھ والی جو نعمت، اس کا پلڑا زمین پہ پڑا ہے اور اس کی 500 سال کی نیکیاں اوپر اٹھی ہوئی ہے۔ اللہ فرمائے گا، تو اپنی اس عبادت اور اپنی نیکیوں پر سہارا کیے ہوئے فخر کر رہا تھا، اللہ کی رحمت کی طرف کبھی غور نہیں کیا۔ اس نعمت کی قدر اس سے پوچھو جس کو اللہ نے اس نعمت سے محروم کر دیا ہے، دھکے کھا رہا ہے، ایک راستہ کبھی کہیں کھڈے میں گرا پڑا ہے، کہیں کہیں گڑھے میں گرا پڑا ہے، کبھی کہیں گٹر میں، روڈ پہ کھڑا ہوا لوگوں کا محتاج ہے، ساتھیوں مجھے کراس کروا دو، روڈ کراس کرنے کا محتاج، آنکھوں کی بینائی نہیں۔ اس نعمت کی قدر اس سے جا کے پوچھو، جا تو نے تو صرف ایک آنکھ کی نعمت، اس کا بھی حق ادا نہیں کیا، دوسری آنکھ بھی موجود ہے، کان بھی موجود ہے، دل و دماغ، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، پورا تیرا جسم جو ہے نعمتوں سے جڑا ہوا، کس نعمت کا تو حق ادا کرے گا؟ اب پھر کہے گا، اللہ اب اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل کر۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے،
اور ہم سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ اس لیے ہم میں سے ہر شخص جب کسی سے ملتا ہے تو یہی کہتا ہے، بیمار ہے آپ تیمارداری کے لیے جائے، تو وہ یہی آپ سے ایک ہی مطالبہ کرے گا کہ اللہ کے رحمت سے دعا کریں اللہ رحمت فرما دے۔ پریشان ہے یہی دعا کروائے گا، دعا کریں اللہ رحمت فرما دے۔ ہم سب چاہے امیر ہے غریب ہے چھوٹا ہے بڑا ہے مرد ہے خواتین ہے کسی نسل و خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے، سب اللہ کے رحمت کے محتاج ہے، سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کر دیا۔ جب ہم اللہ کی رحمت کی امید رکھیں گے، ہر کام اللہ کی رحمت سے ہے، اور اللہ کی رحمت کی امید رکھ کر جب اللہ کے حضور التجا کریں گے، اللہ سے دعائیں کریں گے، اپنی پریشانیاں سامنے رکھ کر، اپنی مشکلات سامنے رکھ کر اللہ کی رحمت سے دعا کریں گے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھتے ہیں اور امت کو بھی تعلیم دی، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ اے اللہ مجھے ہر لمحہ ہر وقت اپنی رحمت میں شامل حال رکھنا، اتنا بھی اپنی رحمت سے دور نہ کرنا جتنا آنکھ جھپکنے کی دیر ہو۔ آنکھ جھپکنے کی دیر بھی اپنی رحمت سے دور نہ کرنا۔ اللہ ہر حال میں ہر وقت ہر لمحہ اپنی رحمت میں شامل حال رکھنا۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمت میں ہمیں جگہ عطا فرمائے، اللہ اپنی رحمت کا سایہ ہم سب کے اوپر قائم فرمائے، خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد